آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایکسیپٹڈ نارمز ہوتی ہیں، جمہوری اقدار ہوتی ہیں جس کے مطابق بہیو کرنا چاہیے. آپ گالی نہیں دیں گے، آپ بدتمیزی نہیں کریں گے، یہ چیزیں نہیں کریں گے تاکہ ہاں رولز بھی ہیں تاکہ ہر کوئی بات کر سکے. میں تو کچھ جمہوری 223 نکالنے ذرا ابھی نکال لیتے ہیں، میں ادھر پہ آ رہا ہوں. میں تو جمہوری اقدار پہ آپ کی بات کر لوں. آپ نے نیوزی لینڈ کی ایگزامپل دی، آپ نے دوسری جگہ کی ایگزامپل، فرینچ پارلیمنٹ کی فرینچ پارلیمنٹ میں نے اپنی رولنگ میں دی. مجھے ذرا بتائیں دنیا میں کوئی نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو بتا دیں جس نے پبلک فنڈ سے چیزیں بنا رہی ہو اور اپنے والد کے نام پہ پروجیکٹس رکھے ہوں یا اپنے نام پہ رکھے ہوں. مجھے برطانیہ میں بتا دیں کہ کون سے وزیر اعظم نے پبلک فنڈز والے پروجیکٹس کے نام اپنے خاندان کے ناموں پہ رکھے ہوں، سب کچھ رکھے ہوں. میں ابھی تھوڑے سے آپ کو پڑھ دیتا ہوں، میں ایک دو پہلے پروگرامز بھی کر چکا ہوں. نواز شریف کینسر ہاسپٹل، نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ، نواز شریف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی قصور، مریم نواز شریف سوشل سیکورٹی راشن کارڈ، مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ہیلتھ سروسز پروگرام، مریم نواز ہیلتھ کلینک، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، مریم نواز رورل ہاسپٹل، نواز شریف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیلتھ ریفارم مریم نواز ہیلتھ کلینک، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خود مختار پروگرام، وزیر اعلیٰ مریم نواز فری وائی فائی پروگرام، نواز شریف ہاکی گراؤنڈ سیالکوٹ، مریم نواز شریف لیڈیز پارک پسرور سٹی پروجیکٹ. بلکہ میں سنا دیتا ہوں وہ خود کتنی ایکسائٹڈ مجھے لگ رہی تھی آپ کی چیف منسٹر اپنی اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے. سر وہ بھی سنائیے. دل کے امراض کا ہاسپٹل جو کہ اپنی طرح کا واحد ہاسپٹل تھا، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، کیونکہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے، دل کے امراض بڑھ گئے ہیں، تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی ایکسٹینشن ایک اور بنائی جائے. مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز تکمیل کے آخری مراحل پہ ہے. آپ کے سامنے پکٹوریل ایویڈنس ہے. بات کرتا ہے آتھرز، نیشنل دوسرے رائٹرز، شہدا سارے پبلک فنڈز پہ جب آپ سیلف گلوریفیکیشن کرتے ہیں. اب وہ مجھے اس دن چل رہا تھا ٹیلی ویژن پہ کسی چینل پہ کہ وہ سی ٹی اسکین ٹائپ کی جو رپورٹ آ رہی تھی اس پہ بھی اپنی پکچر کا لگا ہوا تھا ان کا واٹر مارک. یہ مجھے بتا دیں اس وقت جمہوریت آپ کو نظر نہیں آتی، اس وقت جمہوری اقدار نہیں ہوتی، اس وقت کہاں جاتا ہے؟ اس وقت سارے آپ لوگ ڈیسک تھمپ پہ کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال تھا کوئی قائد اعظم پہ بنائیں گے، کوئی علامہ اقبال پہ بنائیں گے. ہمارے روز شہدا ہو رہے ہیں، ہزاروں میں ہمارے آفیسرز جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کے نام پہ ہوگا. آپ کنٹونمنٹس پہ چلے جائیں، آپ کو ہر سڑک کا نام کسی شہید کے نام پہ ہوگا، ہال ہوگا کسی شہید کے نام پہ ہوگا. یہاں سوائے آپ کی میں تو کہتا ہوں پنجاب کا نام بھی آپ پنجاب شریف کر لیں، لوگوں کی عقیدت بڑھ جائے گی. توسا شریف، پنجاب شریف ایسے کر لیں. مالک صاحب میں یہاں ڈیموکریٹک نارمز نہیں ہیں. اب میں آپ سے دو باتیں صرف کروں گا. دیکھیں میں کیونکہ ایک رول آف سپیکر میں، لیکن اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ بڑی کلیئرٹی سے آپ کو اس کا جواب دوں کہ کوئی ابہام نہ رہے. ٹھیک. دو باتیں، ایک تو وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ کا، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کیوں چیف منسٹر کے نام کے ساتھ یا میاں نواز شریف کے نام کے ساتھ کیوں منسوب کی جا رہی ہے. ایک سمبلزم کی بات تھی اس میں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے انیشیٹوز لے رہے ہیں. اب جو چیف منسٹر کی اس وقت کیمپینز ہیں وہ کیمپینز تو میرا خیال ہے ان ہنڈریڈز ہیں، اور یہ جو ناموں کی بحث بنی اور اس میں کچھ انیشیٹوز جو سامنے آئے جن میں کچھ بڑے پروجیکٹس پہ ان کے نام آ گئے، اگر وہ آپ ان میں سے 100 میں سے گنیں گے تو تقریباً لیٹس سے دیر آر 1000 پروجیکٹس گوئنگ آن، تو ان 1000 میں سے اگر گنیں گے تو آپ کو 25-30 وہ پروجیکٹ. یقین مانے 1000 میں سے نا آپ کو 900 میں نام نکلیں گے. یقین مانے دیکھیں نیکسٹ ٹائم آپ کو انوائٹ کروں گا میں سارے نام نکال دوں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لیٹ سے وہ ایک پروگرام کرتی ہیں دھی رانی کے پروگرام کے نام سے وہ کرتی ہیں، وہ ایک پروگرام کرتی ہیں ستھرا پنجاب کے نام سے کرتی ہیں، وہ ایک پروگرام کرتی ہیں کہ یہ ویلز آن کلینک کرتی ہیں. ہوا اس طرح ہے کہ یہ جو کچھ ایک سمبلزم، ایک پولیٹیکل پچھلے عرصے سے کچھ عرصے سے پولیٹیکل لیڈرشپس کے نام کے ساتھ چلتی رہی ہے. اس میں آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے، میری ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن میری رائے چھوڑ دیں. میری رائے ریلیونٹ ہے. میں آپ سے ایک سوال ہے، مجھے آپ دکھائیں سیویلائز ڈیموکریسیز دنیا میں جن آئیڈیلز کو آپ ایسپائر کر رہے ہیں. آپ نے مجھے اتنا لمبا جینوئن آپ کا لیکچر تھا، میں مانتا ہوں ایگری ود یو، جو آپ کی باتیں کی ہیں وہ بالکل کنسیپچولی کلیئر ہیں. نہیں ہونا چاہیے بہودگی، نہیں بدتمیزی ہونی چاہیے تاکہ دنیا نہیں توڑا جانا چاہیے. ہاں دنیا میں یہ سٹینڈرڈز ہیں، نارمز ہیں. اب جب یہ نارمز آ جاتی ہیں
تو یہاں آپ کہتے ہیں نہیں دوسری دنیا میں الیکٹڈ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نہیں کرتے. دیکھیں نا میں یہاں پر صرف ایک یا ٹرمپ جیسے بندے نے کسی پروجیکٹ میں ٹرمپ کا نام نہیں ڈالا. میں مالک صاحب یہ صرف ایک کہنا چاہتا ہوں, آئی وش آئی وڈ ہیو بین ان اے پوزیشن جہاں پر میں گورنمنٹ کو بلیٹنٹلی ڈیفینڈ کر پاتا, اور میں آپ سے یہ بات اس وقت کرتا کہ جب میں حکومت کے ان انیشیٹوز پہ آپ کے ساتھ بات کرنے کی کسی حیثیت میں ہوتا. میں ایک تیسرے آرگن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں جہاں پر میں ایک نیوٹرل پوزیشن پہ بیٹھا ہوں. میں کسی وجہ سے بھی, میرے ذہن میں بھی 5-6 ایسے ہی باتیں موجود ہیں جن کو میں بڑا فورسفلی کہہ سکتا ہوں, لیکن آئی ہیو ٹیکن این اوتھ, مجھے اس کی پاسداری ہے. میں نے اپنی بات کو صرف آپ کے ساتھ وہیں تک رکھنا ہے. اگر میں آج اسپیکر کے عہدے پہ نہ ہوتا تو آپ ہی کے شوز میں بیٹھ کے میں آپ کے ساتھ کئی گھنٹے ان باتوں پر جن کے اوپر جواب دینا تقریباً ناممکن تھا آپ کے سامنے اپنی وضاحت اور دلیل دے کے جاتے رہے. اور مجھے دیکھیں, لیٹ سے میں آپ کے پاس آپ کے پروگرام میں آیا ہوں اور میں آتے ہی آپ کو گالیاں دینے لگ پڑوں اور میں آتے ساتھ ہی آپ کو اوپر کچھ کتابیں پھاڑ کے پھینکنے لگ پڑوں, تو آپ شو تو نہیں کر سکیں گے. ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ یہ اسمبلیاں نہیں چل رہی, ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کا برا ہو رہا ہے. میں اس کو ایکویٹ نہیں کر سکتا کسی کے گھر پہ ریڈ کرنے کا, وہ ایک ایگزیکٹو ایکٹ ہے اور ایگزیکٹو شوڈ بی آسکڈ. آپ ان کو بلائیں, گورنمنٹ کے نمائندوں کو بلا کر یہاں پر بٹھائیں. اگر میں اس حیثیت میں ہوتا حکومت کی, میں تو ایک سائٹ پر بیٹھا ہوں. میں یہ لڑائی لڑوں گا, میں یہ کانسٹیٹیوشن کی لڑائی لڑوں گا, میں کانسٹیٹیوشنلزم کی لڑائی لڑوں گا. میں یہ لڑوں گا کہ کسی جگہ پر بھی ولگر ڈیموکریسی اور یہ جو گالم گلوچ ہے, مالک صاحب گالم گلوچ احتجاج نہیں ہوتا.